السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم نے مرزا غالب کی غزل کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں 2-3 دن پہلے پیش کیا تھا۔ غزل تھی ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ آج ہم اس غزل کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا شعر ہے: اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوا سے ناو نوش ہے۔ تازہ وارد کہتے ہیں کسی جگہ نئے نئے آنے والے کو، یعنی وارد کا مطلب ہوتا ہے آنے والا، اور تازہ وارد نیا نیا آنے والا۔ بساط کا مطلب ہوتا ہے کسی محفل میں جو فرش بچھا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل تو فرنیچر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی اگر بزم ہوتی ہے تو قالین پر یا فرش پر بیٹھنے کا تو نظام ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو چونکہ مرزا غالب کے زمانے میں یہ تھا تو انہوں نے اس کے لیے بساط کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کسی بزم کا فرش، یا ایک بزم بھی سمجھ لیجیے۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل یا مجلس یا گیدرنگ کہہ لیجیے آپ اگر آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں تو۔ اور ہوائے دل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خواہش۔ زنہار جو ہے وہ لفظ بولا جاتا ہے کسی بات پر بہت زیادہ زور دینے کے لیے، یعنی کسی بات کی آپ کسی کو تاکید کر رہے ہیں تو اس کے لیے زنہار بولتے ہیں۔ مثلا زنہار کل صبح تمہیں یہاں پہ آنا ہے، یعنی کل صبح تمہیں یہاں پر آنا ہے، یا زنہار تمہیں یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ یعنی تو اگر کسی لفظ میں زور پیدا کرنا ہو، تاکید کرنی ہو، تو اس کے لیے زنہار کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو رہے نہیں، تو چلیے ہم اس کا مطلب کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہے کہ بھائی اے وہ لوگوں جو دل کی خواہشوں اور آرزوؤں کی محفل میں نئے نئے آئے ہو اور نغمہ اور شراب کی طلب میں اندھے ہوئے جا رہے ہو، تو یہ ان کے لیے انہوں نے کہا ہے یہ شعر۔ اصل میں یہ شعر جو ہیں، یہ اس سے آگے آنے والے جو اشعار ہیں ان کی اور ان کی کیفیت ایک طرح کی ہے، تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ ان کے معنی ایسے کریں کہ یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے۔ تو ان کے پاس وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اس محفل میں آئے ہیں، نئے نئے آئے ہیں، آپ کو ابھی اس محفل کا اندازہ نہیں ہے، اور آپ کا جو ہے جو ساقی ہے وہ اپنے جلوے دکھائے گا اور آپ کو شراب پلائے گا اور آپ کا عقل اور ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بس وہ ان کے لیے ایک طرح سے ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں جو لوگ نئے نئے کسی برائی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ناو نوش مطلب ایک محفل ہوتی ہے، نوش کا مطلب ہوتا ہے پینا، ناو کا مطلب ہوتا ہے نغمہ یا گانا۔ تو بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذرا ہوشیار ہو کر تم اس محفل میں آنا، یہ محفل جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دنیا کی برائیوں سے بچا رہے ہیں، کہ برائی کی خوبی یہ ہے کہ وہ شروع میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوشنما ہوتی ہے۔ کہتے ہیں شیطان کا جال ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بڑا خوشنما ہوتا ہے، جیسے کہ پرندوں کو پھنسانے کے لیے کوئی شکاری جال، خوبصورت جال بچھاتا ہے، اور جب پرندے اس پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں، تب انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا جال تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نئے نئے ان محفلوں میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے دل کی خواہشوں کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، تو ہم یہ تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسا ہے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس کا جو اگلا شعر ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں: دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ اس میں جو کچھ لفظ ہیں وہ خاص اتنے مشکل تو نہیں ہیں، ہم پچھلی غزلوں میں کئی مرتبہ ان کے معنی کر چکے ہیں۔ گوش کہتے ہیں کان کو، اور دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، اور عبرت کہتے ہیں سبق لینے کو۔ تو وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس ایسی آنکھ ہے جو عبرت حاصل کر سکے تو مجھے دیکھو، مجھ پر نظر ڈالو، اور اگر تمہارے پاس نصیحت سننے والے کان ہیں تو میری بات سنو۔ مجھے یہ پینے پلانے اور محفلوں میں جانے کا اور گانا سننے کا
بہت زیادہ تجربہ ہے، اور میری باتیں ایسی ہیں جیسے کسی گھر کے بھیدی کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اس محفل کے ایک ایک جو چلن ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے، ان محفلوں میں شراب ملتی ہے، ان محفلوں میں شباب ملتا ہے، ان محفلوں میں خوبصورت ساقی ہوتا ہے، ان محفلوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے لیے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل کی تسلی اور تسکین کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ انجام کار اس کا بہت ہی برا ہوتا ہے، اس لیے کہ تم میری طرف دیکھو اگر تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھ ہیں، اور میری بات سنو اگر تمہارے کان کوئی بات سننے کے عادی ہیں، تو تم میری طرف دیکھو، مجھ سے تم سبق حاصل کرو۔ گوش نصیحت نوش کا مطلب ہوتا ہے نصیحت سننے والا کان، مطلب وہ بتا یہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ تم کھلے رکھو تاکہ تم ان صحبتوں سے، ان محفلوں سے تم بچ جاؤ۔ اس کا اگلا شعر ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اب اس میں لفظ ہے داغ۔ داغ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، فراق کہتے ہیں جدائی کو، اور صحبت شب کہتے ہیں جس نے ساتھ میں رات گزاری ہو۔ اب اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ساری محفلیں جو ہیں وہ درہم برہم ہو گئی ہیں، وہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی سب بساط الٹ گئی ہے، یعنی اب وہ فرش اپنی جگہ پر بچھا ہوا نہیں ہے بھی تو کوئی اس کا کونا ادھر ہے، وہ سمٹا سکڑا پڑا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ وہاں پر کوئی محفل ہوئی تھی لیکن اب مدتوں سے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں، اور جو شمع رات بھر جلتی رہی تھی وہ بجھ چکی ہے، یعنی رات کی جو ہنگامہ آرائی تھی وہ ایک طرح کا داغ بن گئی ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو دو منظر نظر آتے ہیں۔ پہلا تو اس وقت کا ہے جب مجلس کی رونق عروج پر تھی، اور دوسرا اس وقت کا جب ساری رونق اور چہل پہل ختم ہو چکی تھی، سناٹا تھا اور ایک ہو کا عالم تھا۔ تو اب یہ ساری باتیں کہنے سے غالب کی مراد کیا تھی؟ غالب کی مراد یہ تھی کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس جوانی ہوتی ہے، جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس ایسے دوست ہوتے ہیں جو اسے اس قسم کی محفلوں میں ملتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کو ناو نوش میں، یعنی پینے پلانے میں، ہاؤ میں، گانا بجانے میں، ساقی کے ساتھ محفلیں کرنے میں، اس میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں تھا، یا پھر کسی وجہ سے وہ مجلسیں یا وہ محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جو آ کر جو کچھ کرتا رہا اس کا انجام آخر میں یہی ہے، کیونکہ کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو اس محفل یا مجلس کی طرح ساری رات جاری رہے۔ کوئی بھی محفل ہو یا کوئی بھی مجلس ہو یا کوئی بھی گیدرنگ ہو، وہ کہتے ہیں کہ رات کے رات وہ اچھی لگتی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اس کو ختم ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت ایسی محفلیں جو ہیں وہ برپا نہیں کی جاتی۔ تو عین انہوں نے اس کو دنیا سے ایک طرح سے ملایا ہے، تشبیہ دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، کمپیریزن کیا آپ ہی کہہ لیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بھی رات کو محفل جمتی ہے تو صبح وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ زندگی کی محفل بھی ہے۔ اس میں انسان عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا ہے، عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن پھر بہت سارے ایسی وجہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں چل پاتا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر کا، وہ جوانی کا اور شباب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ویسے بھی اس کو ایسی محفلوں سے دلچسپی نہیں رہتی۔ پھر ساتھی ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہنگامہ خیزی کی وجہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں رہتے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی اتنی اوقات یا اتنی بساط نہ رہے کہ وہ، ظاہر ہے کہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک مصنوعی چیز ہے، انسان کو
مصنوعی طریقے سے زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ وہ شعر یاد کیجئے کہ جس کے اندر وہ تازہ واردان عشق جو تھے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناو نوش ہے۔ تو انہوں نے انہی کو کہا تھا کہ بھئی تم لوگ نئے نئے آئے ہو، اس وقت ہماری طرح ڈوبے ہوئے اس کے اندر، جیسے ہم اپنی جوانی میں یا اس عیش میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ ہماری بات جو ہے، اگر آپ کے پاس نصیحت سننے والا کان ہے یا آپ کے پاس عبرت حاصل کرنے والی نظر ہے تو آپ ہماری سن لیجئے۔ اس سارے کام میں، ان ساری محفلوں میں کچھ پڑا نہیں ہے، کچھ رکھا نہیں ہے، یہ آخر میں سارا پچھتاوا ہے اور بربادی ہے۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کو شاید تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں گے۔ مضامین کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میں جو نئے نئے خیالات والے جو اشعار لکھتا ہوں، یہ سب ایک طرح سے میری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ غیب سے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ الہامی ہوتے ہیں ایک طرح سے، یعنی اللہ میاں کی طرف سے آتے ہیں، خدا کی ذات ہے جو میرے دماغ میں اس قسم کی چیز ڈالتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مضامین غیب سے خیال میں آتے ہیں، تو اس سے مراد ان کی یہی ہے۔ اور سریر خامہ، اب دیکھیے خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور سریر خامہ کا مطلب ہے وہ آواز جو لکھتے وقت قلم سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ قلم وہ نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے زمانے میں ہے، جسے فاؤنٹین پین کہتے ہیں یا بال پوائنٹ کہتے ہیں۔ اب تو خیر ہاتھ سے لکھنے کا دستور ہی ختم ہو گیا، لوگ کمپیوٹر سے زیادہ تر لکھتے ہیں۔ تو وہ غالب کے زمانے کا قلم ہے۔ اس زمانے میں کاغذ بھی کوئی اتنا عمدہ نہیں ہوتا تھا، تو جب وہ لکھا کرتے تھے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی لکھتے وقت۔ جب کاغذ پہ رگڑ کھاتا تھا تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، تو وہ اس آواز کو انہوں نے سریر خامہ کہا ہے، یعنی قلم کی آواز، وہ آواز جو لکھتے وقت قلم سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس قلم کو کلک کہا کرتے تھے۔ اب تو خیر وہ قلم نہیں ہے، تو اس کا مطلب معنی سمجھنے کے لیے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جس قلم سے لکھتے تھے، جب وہ کاغذ پر لکھتے وقت گھسیٹا جاتا تھا تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اس کو انہوں نے سریر خامہ کہا ہے۔ اور نوائے سروش کا مطلب ہوتا ہے فرشتے کی آواز یا فرشتے کی صدا کہہ لیجئے۔ تو اس شعر میں مخاطب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے غالب، تیرے خیال میں یہ جو غیب سے مضمون آتے ہیں، یعنی یہ تیرے تمام ان کا جو مطلب ہے یہ غیب سے تجھ پر اترتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ تیرے قلم کی آواز نہیں ہے بلکہ فرشتے کی آواز ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا پیغام دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے فرشتے استعمال ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اسی رعایت سے یہ شعر کہنے کی کوشش کیا کی ہے، شعر کہہ دیا انہوں نے کہ یہ جو غیب سے جو خیالات اور جو مضمون آتے ہیں، اور نئے سے نئے شعر کہتا ہوں، میرے شعروں میں اتنا فلسفہ ہوتا ہے، اتنی اعلیٰ زبان ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ایسے ہے کہ جب میں ان کو لکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں شعر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے قلم میں سے کسی فرشتے کی آواز نکل رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا اس غزل کا دوسرا اور بقیہ حصہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں آج پیش کر دیا۔ آپ کو اگر یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ہم اپنی حوصلہ افزائی سمجھ سکیں اور اس کے بعد ہم ان پروگراموں کو جاری رکھ سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب یا میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔